الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سرزمین لونا واڑا اہل علم کی، بزرگوں کی، علماء کی یہ سرزمین ہے. ہمیں بار بار یہاں حاضری اور آپ حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل ہوتا رہا. حسن اتفاق آج پھر میں آپ کے شہر میں ہوں اور اس شہر سے ہمارا دوہرا رشتہ ہے. ایک طرف آپ حضرات کا خلوص، محبت اور شفقت، اور دوسری طرف المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد جس کے ہم سب خادم ہیں، سے فارغ یہاں کے جو علماء ہیں وہ خود ماشاءاللہ 10 سے زیادہ ان کی تعداد ہو چکی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ شاگرد اولاد کے درجے میں ہوتے ہیں. تو اس نسبت سے اس سرزمین سے، آپ کے اس علاقے سے بہت گہرا تعلق ہے. میری خواہش تھی کہ حضرت مولانا مفتی خالد صاحب خطاب کرتے. حضرت مولانا تشریف فرما ہیں، لیکن ان حضرات نے بطور امتحان اپنے اس عزیز کو کھڑا کر دیا یہاں پر. بہرحال اس مناسبت سے 2-3 باتیں آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہتے ہیں. یہ مہینہ جو اسلامی کیلنڈر کے مطابق ربیع الاول کا مہینہ کہلاتا ہے، عربی زبان میں ربیع کے معنی ہوتے ہیں بہار کے، اور یہ نام اسلام سے پہلے سے اس مہینے کو دیا گیا. اور حسن اتفاق دیکھیے کہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی بہار اسی ماہ میں انسانیت کو ملی. آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کی بعثت سے دنیا نے ایک نئے موڑ، ایک نئے انقلاب کو دیکھا. اگر پوری انسانی تاریخ کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہو تو اس میں درمیان میں جو فاصل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. مسلمان بحیثیت مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں، اور یہ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے ہم پر. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے وہ اتنی قداور اور اتنی بلند ہے کہ پوری انسانیت کے لیے اور پوری انسانی تاریخ میں ان سے بڑا کوئی قائد اور لیڈر پیدا نہیں ہوا. اور یہ بات خوش عقیدگی کی بنیاد پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کی بنیاد پر نہیں کہی جا رہی ہے، تاریخ اس پر گواہ ہے. عام طور پر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے پیغمبر ہیں، ملت اسلامیہ کے قائد ہیں، اہل ایمان کے لیے اسوہ ہیں. لیکن یہ تصور سراسر غلط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص ریجن، کسی خاص ٹرائبل اور قبیلہ، کسی خاص کمیونٹی کی طرف بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تو ان کو عالمین کی صفت کے ساتھ ذکر کیا. رحمت ہے عربوں کے لیے صرف نہیں، اجمیوں کے لیے صرف نہیں، کلمہ گو لوگوں کے لیے صرف نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے اور سارے جہانوں کے لیے. تو یہ جو عالمی تصور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ، عام طور پر مسلمانوں نے اسے فراموش کر دیا اور بھلا دیا. یہی وجہ ہے اس کا جو شاخسانہ برداشت کرنا پڑا، اس کا جو نقصان ہمیں اٹھانا پڑا، وہ یہ ہوا
کہ ہم نے دینی اور مذہبی پہلو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنا لیا، لیکن اس کے علاوہ سوشل سائنسز کا مسئلہ ہو، علم اور نالج کا مسئلہ ہو، لیڈرشپ اور قیادت کا مسئلہ ہو، سیاست اور تجارت اور معیشت کا مسئلہ ہو، اس میں ہماری نگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں جاتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حقیقی گستاخی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس درجے کے قائد تھے اور ان کے ذریعے سے انسانی تاریخ میں جو ہمہ جہت اور ہمہ پہلو انقلاب لایا گیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پہلے کوئی لا سکا نہ آپ کے بعد کوئی لا سکا۔ اس تصور کو، اس یقین کو اپنے ذہن و دماغ میں راسخ کر لیں، اور یہ جو نوجوان نسل ہے، چاہے وہ کسی واک آف لائف سے تعلق رکھتے ہوں، علم کی شاخوں میں سے کسی نالج اور اسپیشلائزیشن سے ان کا تعلق ہو، ان کو یہ پیغام دیجئے کہ آپ جس فیلڈ میں ہیں، جس میدان میں ہیں، آپ کے لیے اگر کوئی آئیڈیل اور اسوہ ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ یہ بات میں صرف خوش عقیدگی کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا، اس کے ثبوت ہیں۔ یورپ میں ایک کتاب لکھی گئی، مائیکل ایچ ہارٹ اس کے مصنف ہیں، انہوں نے پوری انسانی تاریخ سے کامیاب ترین 100 افراد کو منتخب کرنا چاہا، اور یہ چاہا کہ زندگی کے مختلف شعبوں سے افراد کو سلیکٹ کیا جائے، ایک پیرامیٹر اور معیار طے کیا گیا کہ اس معیار پر جو لوگ آئیں گے ان کو ہم اس کتاب میں جگہ دیں گے۔ تو بس آواز درست کر دیجئے، میرے گلے پہ زیادہ زور ہو گیا مائک۔ تو انہوں نے یہ طے کیا کہ ایسے افراد کو منتخب کیا جائے گا جنہوں نے زندگی کے کسی شعبے میں، چاہے سائنس ہو، مذہب ہو، فلسفہ ہو، میڈیسن ہو، پالیٹکس ہو، ان میں سے کسی بھی میدان میں جس شخصیت نے بہت نمایاں کردار ادا کیا، ان کو جمع کیا جائے۔ انہوں نے تلاش، ریسرچ اور تحقیق اور جستجو کر کے 100 افراد کو جمع کیا۔ اب سوال یہ تھا کہ سب سے پہلے نمبر پہ کس کو رکھا جائے؟ وہ شخص خود کرسچن تھا، مائیکل ایچ ہارٹ، اور اس نے اپنے کتاب کی مقدمے پریفیس میں یہ بات لکھی کہ جب میں نے ان افراد کو دیکھنا شروع کیا تو میں مجبور ہو گیا کہ سب سے پہلے نمبر پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں کرسچن تھا، میرا جی چاہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ کو سب سے پہلے نمبر پہ رکھوں، میں ان پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن میں نے جو پیرامیٹرز فکس کیے تھے، معیارات طے کیے تھے، اس کی روشنی میں میں مجبور تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے رکھا جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مغرب کی طرف سے، ویسٹ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کا کردار، آپ کے ذریعے سے لایا گیا انقلاب، اس کو ریکگنیشن دینا تھا، اس کا اعتراف کرنا تھا۔ میں دوسری مثال دوں، انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا، جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، جن کو ریسرچ اور تحقیق کے کام سے دلچسپی ہے، وہ اس کتاب سے واقف ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی انسائکلوپیڈیا ہے، انگلینڈ سے یہ ہر سال اس کے نئے ایڈیشنز آتے ہیں۔ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا میں قرآن مجید کے تذکرے کے ضمن میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا تو اس کے اسکالر نے یا تحقیق کار نے جو بات لکھی، جو اقتباس لکھا، میں وہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اور یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں وہ اسے یاد کر لیں۔ اس نے کہا کہ محمد از دا موسٹ سکسیسفل آف آل پروفٹس اینڈ ریلیجیس پرسنالٹیز انکلوڈنگ موسیز اینڈ جیسس، کہ تمام تر مذہبی شخصیات اور پیغمبروں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کامیاب پیغمبر تھے۔ آگے اس نے خاص طور پر کہا بشمول حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے، چونکہ یورپ میں زیادہ تر 2 قومیں آباد ہیں، میجورٹی وہاں کی کرسچن ہے جو حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتی ہے، اور وہاں جو لوگ لیڈ کرتے ہیں وہ یہودی ہیں جو حضرت موسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔
تو انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ انسانی تاریخ میں تمام پیغمبروں کی صف میں، تمام مذہبی لیڈرز، ازمز کے فاؤنڈرز کی صف میں سب سے کامیاب اگر کوئی شخصیت تھی اپنے مشن اور اپنے کاز کو لے کر، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ سے بھی اپنے کنٹریبیوشن اور کام کے اعتبار سے فائق ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کس طرح کا اعتراف یورپ نے اور مغربی دنیا اور حقیقت شناس مصنفین نے کیا ہے۔ تو یہ جو میں بات کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک اسلامی اور مذہبی اور روحانی پیشوا کی حیثیت سے دیکھ کر ان کو آپ نے ایک خانے میں بند کر دیا ہے، یہ ناانصافی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ زندگی کے جتنے دائرے ہیں، جتنے شعبے ہیں، جتنے واکس آف لائف ہیں، ہر میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہنما ہیں۔ دوسری بات اس حوالے سے سن لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں صرف چند رہنمائی نہیں عطا کی، بلکہ ایک معروف سیرت نگار ہیں، بڑی پتے کی بات انہوں نے کہی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جس شعبے سے ریلیٹڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی، صرف ایک دو رہنما اصول نہیں بتائے، پورے شعبے کا نظام سیٹ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایجوکیشن سسٹم کیسا ہوگا، استاذ کی کیا کوالٹیز ہوں گی، اسٹوڈنٹس کیسے ہونے چاہیے، اخلاقیات کیسے ہوں گے، کس طرح پڑھایا جائے گا، ٹیچنگ میتھڈالوجیز کیا ہوں گی۔ کہ بخاری شریف کے اساتذہ یہاں موجود ہیں، آپ اٹھا کر دیکھیں کتب ستہ میں کتاب العلم۔ میں پچھلے 15 سال سے ایجوکیشن فیلڈ میں کام کر رہا ہوں، 15,000 سے زیادہ ٹیچرز کو میں نے ٹریننگ دی ہے، اور ویسٹرن جو لٹریچر ہے ایجوکیشن سائیکالوجی کے حوالے سے، اس کا میں نے مطالعہ کیا۔ اللہ کے رسول کے ممبر پہ کھڑے ہو کر بتا رہا ہوں کہ جو کچھ میں نے سیرت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پڑھا، اس میں ایک حرف اضافہ نہیں ہوا اس لٹریچر سے۔ یعنی پورا ایجوکیشن سسٹم A to Z اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں متعین کی۔ عبادات کو چھوڑ دیجئے، اس میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایک ایک جزیہ سیٹ کر دیا۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک نماز میں کم سے کم 200 مسائل ہیں جس میں اختلافات ہیں، اتنے، اور ان سب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود ہے۔ ان سب کو چھوڑ دیجئے، حج کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھ لو۔ باہر نکلیے، ماحولیات کی بات کیجیے۔ آج کی دنیا کا سب سے زندہ مسئلہ انوائرمنٹل ڈس آرڈر ہے کہ پوری دنیا میں ماحولیات ایک غیر فطری جہت میں رواں دواں ہیں، اور اس کو ڈیمیج کیا ہے خود مسلمان انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، جب اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا نظام نیچرل بنیادوں پر قائم کر دیا تو اپنے ہاتھوں سے اس میں فساد برپا نہ کرو، سسٹم کو ڈیمیج نہ کرو۔ لیکن ہمارا انڈسٹریل نظام اور زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، اس نے پورے نظام کو درہم برہم کر رکھا۔ لیکن انوائرمنٹ کے حوالے سے جتنے دائرے ہیں، چاہے وہ شجرکاری کا مسئلہ ہو، چاہے وہ آبی وسائل کا تحفظ ہو، چاہے وہ نوائز پولوشن کا مسئلہ ہو، ان تمام چیزوں کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مکمل رہنمائی عطا کی۔ ہمارے یہاں المعہد العالی میں ایک اسکالر نے اسلام کا جو ایگریکلچر کا سسٹم ہے اس پر ایک ریسرچ کی اور ایک تھیسس جمع کی، پورا نظام زراعت اسلام میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں موجود ہے۔ آپ حضرات کو یہ بتایا گیا کہ سیاست سے ہمارا کیا تعلق ہے، اور یہ غیر اسلامی اور رہبانوں اور پنڈتوں اور پروہتوں کا عقیدہ ہمارے اندر گھسا دیا گیا کہ سیاست سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں۔ میں ابھی 10 روز پہلے ویزاگ میں تھا، وہاں مجھے اتفاق سے اسٹیج پر یہ عنوان دیا گیا کہ آپ سیرت پر کوئی خطاب کریں۔ میرے ذہن میں یہ موضوع آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پولیٹیکل ایکٹیویزم تھا، سیاسی سرگرمیاں تھیں، اسے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ اور جب میں غور کرنے لگا، ذہن میں بکھری معلومات کو جمع کرنے لگا،
15 منٹ کے اندر 20-25 نکات ہمارے ذہن میں ہے۔ امام یوسف القرضاوی کی مستقل کتاب ہے السیاسہ الشرعیہ من فقہ الدولہ، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے اسلام کا سیاسی نظام، پورا پولیٹیکل سسٹم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹ کر کے دیا۔ میں یہ مثال دے رہا ہوں، تجارت دیکھیے، حدیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو موضوعاتی اور احادیث احکام پر ہو جس میں بزنس، ٹریڈ، ٹرانزیکشن سے ریلیٹڈ آپ کو، اکنامیکل ایکسرسائز سے متعلق آپ کو ہدایات نہ ہو۔ تو زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان تمام شعبوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف رہنمائی موجود نہیں ہے بلکہ اس کا پورا سسٹم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیولپ کر کے دیا۔ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو آپ کو دوسرے لوگوں سے ممتاز کرتی ہے، اس کی تیسری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نظریات نہیں دیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کچھ ہدایات نہیں دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا نظام ایگزیکیوٹ کر کے بتایا۔ ایک طرف اصول بنائے، ہدایات دی، اور پھر دوسری طرف اس کی تطبیق کی، اس کو عملی جامہ پہنایا۔ دنیا میں جتنے مذہبی پیشوا گزرے، جتنے ازمز کے فاؤنڈرز گزرے، ان سب کے ہاں اس کی سب سے بڑی کمی ہے۔ انسائکلوپیڈیا آف بٹانیکا نے جو سب سے کامیاب شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس نظریہ حیات کو لے کر آئے تھے وہ صرف ایک نظریہ اور ایک آئیڈیالوجی نہیں تھی، وہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں تھا، وہ صرف کتابوں اور صفحات میں لکھے ہوئے حروف نہیں تھے، بلکہ زندگی میں اسے نافذ کر کے دکھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جس طرح مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، بہت کم لوگ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مدینہ میں مدینہ ٹریڈ سینٹر کی بھی بنیاد رکھی اور اس کے اصول اور ضابطے طے کیے، اس کے پرنسپلز طے کیے گئے، اور ہر ایک کو آزادی کے ساتھ اس میں تجارت کی اجازت دی گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لے کر آئے تھے وہ نظام نافذ ہوا۔ میں مثال دے کر آپ کو سمجھاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ کی طرف ایک بات منسوب کی جاتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تمہارے ایک گال پر تھپڑ رسید کر دے تو تم اپنا دوسرا گال پیش کر دو کہ حضور اس پر بھی مار لیجئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی سچی بات نہیں ہوگی، ان کی طرف منسوب کر دی گئی۔ پوری عیسائی دنیا سے ایک آدمی اٹھا کر لے آئیے جس کے ایک گال پر آپ تھپڑ ماریں تو وہ دوسرا گال پیش کر دے، کیا آپ کو ملے گا؟ آج تو صورتحال یہ ہے کہ وہی عیسائی دنیا پوری دنیا کو اپنا غلام بنا رہی ہے۔ عراق اور افغانستان اور دنیا کے مختلف ملکوں میں ایک ناجائز دعوے سے لاکھوں انسانوں کا خون کر دیا۔ کہاں گئی وہ پیسفل تعلیمات؟ کہاں گیا وہ آئیڈیا جو حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے اس کا دو بہتر سلوشن دیا جو انسانی فطرت سے ہم آہنگ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو تم برابر سرابر کا بدلہ لے لو، اور اگر نہیں معاف کر دو، یہ سب سے بہتر صورت ہے۔ یہی انسانی فطرت اور ہیومن نیچر سے قریب تر سلوشن ہے۔ یہ سلوشن نہیں ہے کہ ظالم کے حوصلے بڑھائے جائیں، ظالم کو کریج دیا جائے، اس کو طاقت بہم پہنچایا جائے کہ آپ نے ایک تھپڑ رسید کیا، مزید ایک کر دیجیے۔ یہ انسانی فطرت سے بغاوت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تعلیم کہیں نظر نہیں آتی آپ کو۔ مہاتما گاندھی پوری زندگی اپنے وہ امن اور شانتی کی بات کرتے رہے، کہاں گئے ان کے ماننے والے؟ آج انہی کے ملک میں روزانہ مسلمانوں کی موب لنچنگ ہوتی ہے، پورا ملک مسلمانوں کے خون کا پیاسا بنا ہوا ہے، کہاں گیا وہ تصور؟ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں، یونائٹڈ نیشن سے لے کر انڈین کانسٹیٹیوشن تک ہر جگہ ایکویلٹی کی بات کی گئی ہے، مساوات کی بات کی گئی ہے۔ انسانوں میں رنگ اور نسل اور ریس اور ٹرائبل کی بنیاد پر ڈسکرمنیشن کو دنیا میں کہیں قبول نہیں کیا جاتا، لیکن یہ سب کا سب صرف کاغذی دفتر میں ہے، عملی طور پر یونائٹڈ نیشن بھی منافق ہے اور ہمارا قانون بھی ہمیں وہ حق نہیں دے رہا۔ میں مثال دوں آپ کو، آپ جانتے ہیں سیکورٹی کونسل میں ویٹو پاور 7 ملکوں کو دنیا میں دیا گیا۔ کس بنیاد پر 7 ملکوں کو دیا گیا؟ کیا دوسرے ملکوں میں انسان نہیں جیتے؟ کیا ان کو برابر انسانی حقوق اور ایکویلٹی اور ڈگنیٹی حاصل نہیں ہے؟ ایک طرف آپ ایکویلٹی اور مساوات کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ انسانوں کو برابر کا حق دینے کو تیار نہیں ہیں۔ اس ملک میں
پریمبل آف انڈین کانسٹیٹیوشن اگر آپ نے پڑھا ہو کہ وی دا پیپل آف انڈیا، اس میں سب سے پہلی بات ایکوالٹی کی گئی ہے، مساوات کی گئی ہے. لیکن آج صورتحال یہ ہے، جو پچھلے صدر جمہوریہ، پریسیڈنٹ، راشٹرپتی تھے اس ملک کے، ان کو 3 مندروں سے واپس کر دیا گیا، کہا تم قدم نہیں رکھ سکتے، تم اچھوت ہو، تم نچلی ذات سے تعلق رکھتے. وہ ملک جو آج پوری دنیا میں سب سے بڑا ڈیموکریٹک ملک سمجھا جاتا ہے، وہاں صدر جمہوریہ کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے. اور جو دیہاتوں میں غریب شیڈول کاسٹ کے لوگ ہیں، جن کو اچھوت سمجھا جاتا ہے، ان کو ٹچ نہیں کر سکتے، انٹچبلٹی کا کانسیپٹ ہے، ان کے قوانین یہ نافذ نہیں ہو پائے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے آپ کے دربار میں ایتھوپیا، حبشہ کے بلیک فارم بلال بھی تھے. رومن امپائر جو اس وقت کا سب سے سویلائزڈ علاقہ تھا، کنٹری تھی، سویلائزڈ نیشن تھی، وہاں کے صہیب بھی آپ کے دربار میں موجود تھے. یمن کے ابو ہریرہ بھی آپ کے دربار میں موجود تھے. آپ بتائیے، وہ ایکوالٹی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ایک انسان کی بات کی تھی، حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا تھا یا ایھا الناس الا ربکم واحد واباکم واحد، تمہارا خدا ایک ہے اور تمہارے باپ ایک ہیں. تو انسانوں کے درمیان بھید بھاؤ اور ڈسکرمنیشن نہیں کیا جا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برت کر دکھایا، اس کو ایگزیکیوٹ کیا. لیکن دنیا میں جتنے ازمز ہیں، جتنے آئیڈیالوجیز ہیں، انہوں نے صرف زبانی جمع خرچ کیا اور ان کے نظریات کتابوں میں چھپے اور وہی مٹ کر رہ گئے. انسانی زندگی پر اس کا امپیکٹ نہیں ہوا. یہ اس لیے میں مثالیں دے رہا ہوں کہ سیرت کو کیوں پڑھنا چاہیے. تو میں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر شعبے میں انسانی قیادت کے لیے سب سے بہترین نمونہ اور اسوہ ہیں. اور دوسری بات یہ بتائی میں نے کہ سیرت زندگی کے ہر شعبے سے متعلق کچھ اصولی ہدایات اور کچھ چھوٹی موٹی باتیں نہیں بتاتا، بلکہ پورا سسٹم ڈیولپ کر کے دیتا ہے. اور تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نظریات تھے وہ انسانی زندگی میں نافذ ہوئے اور آج تک نافذ ہو رہے ہیں. اس مسلح پر کھڑے ہونے والے سے کوئی اس کی ذات کا سوال نہیں کرتا، کوئی اس کے رنگ و نسل کو نہیں دیکھتا. وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب کو کون سب سے بہتر پڑھ سکتا ہے، اسے آگے بڑھایا جائے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نظریات تھے وہ دنیا میں آج بھی زندہ ہیں اور مسلمانوں میں زندہ ہیں. پوری دنیا آپ سے سیکھ رہی ہے، آپ کو دیکھ کر رشک کرتی ہے، لیکن ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کا اظہار کر سکیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سب سے زیادہ کامیاب کیوں قرار دیا گیا؟ 2 مثالیں میں سیرت سے بیان کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے 23 سالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت رہا، بعثت سے لے کر وفات تک. اس 23 سال میں 13 سال مکہ کی نظر ہو گئے، جہاں بنیادی انسانی حقوق حاصل نہیں تھے، پرسیکیوشن ہوتا تھا مسلمانوں کا، صحابہ پر ظلم اور زیادتی کی جاتی تھی، انجسٹس تھا. اور اس کے بعد پھر مدینہ تشریف لائے. 10 سال کا ڈیوریشن مدینہ کا تھا. آج دنیا کے کسی بھی بڑے فوج کے جرنیل کو اٹھا لیجئے، کسی سپہ سالار کو اٹھا لیجئے، تاریخ سے بڑے بڑے سپہ سالاروں کی بایوگرافی اور تاریخ جمع کر لیجئے، آپ کو حیرت ہوگی کہ صرف 10 سال کے ڈیوریشن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا. اور جناب علی، اگر اس کو آپ مدینہ کی زندگی پر یومیہ تقسیم کر دیں، 822 کلومیٹر کا علاقہ ایک دن میں فتح ہوا. اور اس کے لیے کتنی خوریزی کی گئی، کتنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا. پورے یعنی مسلمان شہداء اور مخالف فوج کے ہلاک ہونے والوں کی تعداد اگر جمع کر لیں تو وہ 1200 سے زیادہ نہیں ہوتی. جنگ عظیم فرسٹ ورلڈ وار دیکھ لیں، کتنے کروڑ انسان مارے گئے. سیکنڈ ورلڈ وار دیکھ لیجئے، کتنا بڑا انسانی نقصان ہوا. اور وہ ہمارے ہندو بھائی جو اسلام کو دہشت گردی کا ذریعہ بتاتے ہیں، جو اسلام کے خلاف ہر روز برہنہ گفتاری کرتے ہیں، انہی سے پوچھ لیجئے کہ جو رام جی کی جنگ تھی اس میں کتنے ملین، کتنے کروڑ لوگ مارے گئے تھے. کچھ مت کیجئے، آپ جا کر گوگل پہ صرف لکھ لیجئے کہ مہابھارت میں کتنے لوگ مارے گئے تھے، تو وہ جو 00 آئے گا آپ پڑھنے سے قاصر ہوں گے، الگ سے آپ کو گننا پڑے گا. سوچئے کہ اتنا خون بہایا گیا دنیا میں جنگ کے نام پر اور دھرم کے نام پر، لیکن اس جنگ کا فائدہ کیا ملا انسانیت کو؟
یورپ نے فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار لڑ کے انسانوں پر کون سا احسان کیا؟ کون سا بڑا انقلاب آیا؟ انسانی سماج میں کیا تبدیلیاں اور ٹرانسفارمیشن آئے؟ رزلٹ اس کا صفر ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا. یومیہ 822 کلومیٹر فتح ہوتا تھا، اور دونوں طرف سے جو افراد کام آئے اس جنگ میں وہ 2000 کے اندر اندر ہیں. لیکن اس کے ذریعے سے جو انقلاب آیا وہ انصاف اور جسٹس، جس کو آج کی دنیا میں سوشل جسٹس کہا جاتا ہے، سماجی انصاف. پوری انسانی تاریخ میں اس کی سب سے پہلی نظیر اگر کہیں ملتی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ملتی ہے، کہ وہاں کوئی بھید بھاؤ نہیں تھا. وہاں فاطمہ بنت محمد اور ایک عام عورت میں قانون کی نظر میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا تھا. ان سب کو ایکولی ٹریٹ کیا جاتا تھا، قانون کے سامنے سب برابر تھے. آگے بڑھیے، خواتین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ڈگنیٹی، وہ رائٹس، وہ عزت، وہ حقوق اور احترام دلایا. آج کی دنیا اسے دینے سے قاصر ہے. وہ ننگا کر کے اپنی آنکھوں کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں، لیکن عورتوں کو ان کا حق دینے کو تیار نہیں ہے. ابھی یورپ کا ایک واقعہ میرے سامنے آیا. ایک گھر پر اچانک پولیس گاڑی لے کر پہنچی، اور اتفاق سے جو صاحب خانہ تھے وہ عرب تھے، فرانس میں رہ رہے تھے. وہاں پہنچنے کے بعد پولیس والے نے کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ نے 2 شادیاں کر رکھی ہیں، اور ہمارے قانون میں ایک ہی بیوی رکھنے کی اجازت ہے، 2 کی اجازت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہوگی، ایک بیوی ہے اور دوسری میری رکھیل ہے. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ خوش رہیے. یہ حقیقت ہے. پورے یورپ میں پولیگیمی اور تعدد ازدواج پر انہوں نے بین لگا دیا. لیکن اسلام جس عورت کو اس کی پوری ڈگنیٹی، اس کے رائٹس، اس کے حقوق، اس کی عزت کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے، اس کو یہ ایک رکھیل اور کیپ بنا کر رکھنے پہ راضی ہے، لیکن اس کو عزت دینے کے لیے راضی نہیں ہے. اتنا دوغلا سماج ہے یہ، اور یہ ہمیں منہ چڑاتے ہیں، یہ اسلامی شریعت کے خلاف زبان کھولتے ہیں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام حیات ہمیں دیا، اس میں پورے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو انقلاب آیا، انسانی تاریخ نے اتنا بڑا ٹرانسفارمیشن اور انقلاب نہیں دیکھا. آج بھی اس ہندو سماج میں یہاں اتنا بھید بھاؤ ہے کہ وہ کھان پان اور بیٹی کا تبادلہ نہیں کر سکتے ایک دوسرے سے. لیکن اسلام میں دیکھ لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور خانوادے کی لڑکیاں کن سے ان کا نکاح ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیسے کیسے رشتے کروائے، جہاں نہ باندیوں کا فرق رکھا گیا، نہ غریب اور امیر کا فرق رکھا گیا، صرف کلمے کی بنیاد پر تمام کو ایک نظر سے دیکھا گیا. آج اس ملک میں مسلمانوں کا خون پانی سے زیادہ سستا ہو گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ دماؤہم کدمائنا واموالہم کاموالنا، کہ ہمارا خون اور غیر مسلموں کا جن کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے ان کے ساتھ، ان دونوں کا خون برابر ہے، ان کی خون میں فرق نہیں کیا جا سکتا. جس طرح ہمارے مال اور ویلتھ کو پروٹیکشن ہے، اسی طرح ان کے مال اور ویلتھ کو پروٹیکشن ملے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو انقلاب آیا وہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب ہے. انڈین کانسٹیٹیوشن یا پریمبل آف انڈین کانسٹیٹیوشن میں اگر ایکوالٹی اور جسٹس کی بات کی جا رہی ہے، یہ صدقہ آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اتنا بڑا انقلاب آپ کے ذریعے سے لایا گیا. میں ایک اور مثال دوں آپ کے انقلاب کی، آپ کو حیرت ہوگی، دنیا میں جتنے مذہبوں کے فاؤنڈرز تھے، ان کی زندگی میں ان کے مذہب، ان کے ازم کو اتنا قبول نہیں کیا گیا. مرنے کے بعد ان کے فالوورز آئے، تعداد بڑھتی رہی، لیکن ان کی زندگی میں ان کے ماننے والوں کی تعداد ہمیشہ بہت محدود رہی. آپ کو اندازہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی، اور اس میں سے بھی 13 سال میں صرف چند لوگ اسلام قبول کیے تھے. اخیر کے 10 سال میں اصل میں لوگوں نے اسلام قبول کیا. اس پورے مکمل 23 سالہ دور میں کتنے لوگوں کا دھرم پریورتن ہوا، کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا؟ علماء یہاں موجود ہیں. حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ حج کر رہے تھے، ان کی تعداد 1,40,000 سے کچھ زائد بتائی جاتی ہے. اور
ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ایک بڑے سیرت نگار ہیں، بہت بڑے محقق ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ لوگ جو کسی عذر کی وجہ سے، کمزوری، بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں شامل نہیں ہو پائے، ان کی تعداد کم و بیش 50,000 تھی۔ تو اندازہ لگائیے کہ 23 سالہ دور، اور اس میں بھی خاص 10 سال اخیر کے، اس میں 2 لاکھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ کوئی تلوار کے ذریعے تھوڑی 2 لاکھ لوگوں کو اسلام قبول کروایا جا سکتا تھا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعوت تھی وہ انسانی فطرت سے ہم آہنگ تھی۔ سماج کے جتنے کمزور طبقات تھے وہ سب کے سب کھینچے چلے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ عورتوں نے دیکھا کہ ہمیں یہ حقوق، ہمیں یہ رائٹس دیے جا رہے ہیں، وہ چلے آئیں۔ غلاموں اور سلیوز نے دیکھا کہ انسانوں سے بدتر ہمارے ساتھ بیہیو کیا جا رہا ہے، انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں ان کو جگہ مل رہی ہے، وہ چلے آئے۔ جو نوجوان تھے وہ چلے آئے آپ کی شخصیت اور پرسنالٹی کو دیکھ کر۔ تو میں نے یہ تفصیل اس لیے بتائی عزیز دوستوں کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہم جلسے جلوس کرتے ہیں، لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح شخصیت کو نہیں پیش کر پا رہے ہیں، نہ مسلمانوں کے سامنے نہ دنیا کے سامنے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب سے پہلے تو اپنا نقطہ نظر درست کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک خاص گروہ اور ایک خاص کمیونٹی کے لیڈر نہیں ہیں، بلکہ پورے انسانی سماج کے لیے سب سے عمدہ نمونہ اور قائد ہیں۔ اور دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر آپ اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کیجئے۔ جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو یوتھ ہیں، وہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کیسے گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کتنی پاورفل تھی کہ پورا مکہ آپ کے حق میں گواہی دے رہا تھا۔ ایک کتاب ہے دا چیلنج آف لیڈرشپ، انگریزی میں لکھی گئی، بہت عمدہ کتاب ہے، اگر پڑھنے کا موقع ملے تو پڑھیے گا۔ اس کتاب میں 1.5 لاکھ لوگوں کا انٹرویو جمع کیا گیا، نہیں بلکہ 30 لاکھ لوگوں کا، 15 لاکھ لوگوں کے انٹرویو جمع کیے گئے۔ ان سب سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کی نظر میں لیڈر کیسا ہونا چاہیے، اس کے اندر کیا ایٹریبیوٹس، کیا کوالٹیز اور خوبیاں ہونی چاہیے۔ تو آپ کو حیرت ہوگی کہ سب سے زیادہ ڈیمانڈنگ جو کوالٹی آئی، یعنی کتنے 15 لاکھ لوگوں کے انٹرویو کے ذریعے سے، وہ وہی کوالٹی ہے جو الصادق اور الامین ہے۔ یعنی پوری دنیا آج ایک ایسے قائد کی تلاش میں ہے جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 2 صفات کا انعکاس ہو، اس کا ریفلیکشن ہو، اسی کو دنیا قائد بنانا چاہتی ہے۔ تو اس لیے جو ہمارے نوجوان ہیں، آپ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا کورس کرنا چاہتے ہوں گے، لیڈرشپ کا کورس کرنا چاہتے ہوں گے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو لیڈرشپ کیپیسٹی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لیڈرشپ ماڈیول تھا، اسے اپنائیے۔ آپ کی قیادت سے دنیا کا کوئی فرد انکار نہیں کرے گا۔ تو یہ آج کا پیغام ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں آپ کے ذہن میں جو ایک امیج ہے اس کو بدلیے، اور یہ امیج بنائیے کہ انسانی تاریخ کے سب سے کامیاب قائد اور لیڈر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور دوسری بات، آپ جس فیلڈ میں ہوں، آئی ٹی میں ہوں، انجینئرنگ میں ہوں، میڈیکل میں ہوں، عالم دین ہوں، ٹیچر ہوں، آپ اپنے لیے آئیڈیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ اللہ کی طرف سے شہادت دی گئی ہے کہ اگر کسی کو آئیڈیل بنا سکتے ہو تو یہ شخصیت تمہارے سامنے ہے۔ اور اس حوالے سے دوسری بات میں یہ بتانا چاہوں گا کہ سیرت کے مطالعے کا مزاج اپنے اندر پیدا کیجیے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ہم دنیا میں سب کچھ پڑھتے ہیں، نیوز پیپر پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کو پڑھتے ہیں، سلیبس کی کتابیں پڑھتے ہیں، کمپٹیٹیو ایگزام کا اسٹڈی مٹیریل پڑھتے ہیں، لیکن اگر ہم نہیں پڑھتے تو اللہ کی کتاب اور صاحب کتاب کو نہیں پڑھتے۔ یہ سب سے بڑی محرومی ہے۔ اگر آپ اپنے بارے میں یہ جانچنا چاہتے ہیں کہ آپ خوش قسمت ہیں یا نہیں، آپ باتوفیق ہیں یا نہیں ہیں، ایک ہی پیرامیٹر ہے، یہ دیکھیے کہ آپ کا رشتہ قرآن مجید سے اور آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے کیسا ہے۔ اگر آپ اس سے اپنا رشتہ مضبوط پا رہے ہیں
قسم اٹھا لیجئے کہ آپ سے بڑھ کر خوش قسمت کوئی نہیں ہے، اور اگر آپ کا رشتہ اس سے کمزور ہے تو بلا تکلف عرض ہے کہ آپ سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی زندگی عطا کی، اپورچونیٹی عطا کی، آپ کو گجراتی زبان میں سیرت کا لٹریچر موجود ہے، انگلش میں ہے، ہندی میں ہے، اردو میں ہے، عربی میں، دنیا کی جس زبان میں آپ پڑھنا چاہیں اس میں ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، سعودی عرب سے بھی ایک کتاب چھپی ہے، انسائکلوپیڈیا ہے پوری، اور 100 سے زیادہ اس کی جلدیں ہیں غالباً۔ اس کتاب میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں ہے، اس کتاب میں صرف اس بات کو جمع کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر آج تک سیرت پر کس انسان نے کون سی کتاب لکھی، یعنی سیرت پر لکھی گئی کتابوں کے نام، مصنف کا نام اور تھوڑی سی تفصیلات اس میں جمع کی گئی ہے، تو صرف اس کا جو ڈیٹا بنا ہے وہ 100 جلدوں سے زیادہ میں آیا۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ پوری انسانی تاریخ میں کوئی بھی شخصیت ایسی نہیں ہے جس پر اتنا لکھا گیا ہو جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھا گیا۔ وہ تو خیر بہت دور کی بات ہے، اس کا 10% کسی کو نہیں لکھا گیا۔ تو دیکھیں، دنیا اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتی ہے، ہم بھی اپنی چاہت کا پیمانہ درست کریں اور سیرت کا مطالعہ کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے ہاں سیرت کے مسابقے ہوتے ہوں گے، یہ امید صحیح ہے غلط ہے؟ جی انشاءاللہ والا مسئلہ، سیرت کا مسابقہ ہونا چاہیے۔ ابھی میں لاتور مہاراشٹرا کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، وہاں گیا، میرے والد گرامی کی کتاب ہے حیات طیبہ، میرے خیال میں 28 یا 35 صفحات پر ہے، وہ کتابچہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو 25-30 صفحات میں سمو دیا گیا ہے، تو وہ گویا کہ سیرت کا منیمم کمپلسری نصاب ہے، کم سے کم اتنا تو پڑھنا ہی ہے آپ نے۔ آپ کو حیرت ہوگی، وہاں کے علماء نے اس 30 صفحے کی کتاب کو لے کر مسابقہ رکھا، اور پورے علاقے میں 1 مہینہ صرف سیرت کا تذکرہ ہوا۔ 100 سوالات کا 100 سوالات اسی سے نکالے انہوں نے، اور جوابات بچوں کو دیا گیا انعام، لیکن بچوں نے مسابقے کی تیاری کے لیے اپنے پیرنٹ سے کہا کہ آپ ہمیں پڑھائیے اس کتاب میں لکھا کیا ہے۔ اس طرح گھر گھر اور در در پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا چرچا تھا۔ یہاں کے نوجوان اس ذمہ داری کو لیں، اور ربیع الاول ہی کیا، پورے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہونا چاہیے۔ جو لوگ 40 سے اوپر ہیں ان کی الگ کیٹیگری بنائیے، ان کے لیے مسابقہ رکھیے، جو یوتھ ہے ان کے لیے رکھیے، خواتین کے لیے رکھیے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام گھر گھر پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ اب اس کے بعد ایک اور اہم نقطہ جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے سیرت پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک ٹریڈیشنل ہمارا طریقہ ہے جس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جب جلسے ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، آپ کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، آپ کے معجزات بیان کیے جاتے ہیں۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور معجزات پڑھنے چاہیے، پڑھانے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پہلو ہے جو ہم نہیں پڑھاتے، اور قرآن نے اسی پہلو کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا، وہ ہے سیرت کو بطور اسباق پڑھنا چاہیے۔ میں باپ ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیرنٹنگ کے کیا اصول بتائے ہمیں۔ میں ٹیچر ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک استاذ کے لیے کیا اسوہ رکھا۔ میں امام ہوں، خطیب ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے کیا اسوہ رکھا۔ تو اس طرح جو سماج کے جتنے افراد ہیں، آپ سماجی سوشل ورکر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی کی، تو سیرت کو ڈیفرنٹ ایسپیکٹ سے پڑھنا چاہیے، اور اپنے میدان میں سیرت سے سبق لینے کے لیے پڑھنا چاہیے۔ تو یہ دوسری بہت اہم بات ہے کہ سبجیکٹو سیرہ الموضوعیہ جس کو کہتے ہیں، اس پر پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اور تیسری اور آخری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے حقوق ہیں، ان میں سے 2-3 حقوق میں آپ کے سامنے سردست ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر آنکھ بند کر کے ایمان رکھنا۔ ایمان بالغیب کس کو کہتے ہیں؟ میں اس کی ایک مثال دے دوں۔ جیسے آپ نے اگر کسی کو سود پر 1 لاکھ دیے بیاج پر، اور اس نے 1,10,000 لوٹا دیے، اور آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے کہ اس میں اضافہ ہوا ہے، اور اگر آپ نے اپنی زکوٰۃ ادا کی تو 1 لاکھ میں 2,500 روپے زکوٰۃ کے نکلتے ہیں، آپ کی آنکھ یہ دیکھ رہی ہے کہ 1 لاکھ میں سے پیسے کم ہو گئے، اب جو ہے اس میں 2,500 کم ہیں،
ایمان بالغیب کس کو کہتے ہیں؟ ایمان بالغیب یہ ہے کہ آپ آنکھوں دیکھے کو جھٹلا دیں اور جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا اس پر یقین کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کی بنیاد پر تمہارے مال کو مٹا دے گا، اس میں ہلاکت ڈال دے گا، تمہیں مصیبتوں سے دوچار کر دے گا۔ تو دکھائی دینے والا وہ نفع اصل میں دھوکہ ہے تمہارے لیے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ صدقات اور چیریٹی سے اللہ تمہارے مال میں اضافہ کرتے ہیں، تو آپ کی اپنی آنکھوں کا دیکھا اس کو جھٹلا دیں اور کہیں کہ میرے مال میں کمی نہیں، اضافہ ہوا یقینی طور پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اس طرح یقین رکھنا۔ آج کی لڑکیوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اسلام کا جو نظام وراثت ہے اس میں لڑکیوں پہ ظلم کیا گیا، لڑکوں کو 2 حصے دیے گئے، لڑکی کو 1 حصہ دیا گیا ہے۔ یہ آپ کے آنکھوں دیکھا ہے، لیکن آپ اس کو جھٹلائیے اور کہیے کہ یہی انصاف ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے فیصلہ کر دیا۔ تو ایک چیز ہے سیرت پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر آنکھ بند کر کے یقین رکھنا، دوسرا حق یہ ہے اس پر عمل کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے آپ کے پہلو ہیں، چاہے شادی بیاہ کا معاملہ ہو، بزنس اور ٹریڈ کا معاملہ ہو، غیر مسلم بھائیوں سے تعلقات کا معاملہ ہو، مسلمانوں میں آپس میں تعلقات، چاہے مسلکی اختلاف ہو، برادری کا اختلاف ہو، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرنا ہے۔ تو جتنا زیادہ سنت پر اور سیرت پر عمل کریں گے، زندگی میں آپ کو اتنی برکت اور اللہ کی طرف سے روشنی کا اضافہ ہوگا۔ تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے کہ سیرت کا مطالعہ کریں۔ دیکھیے، انسان جس شخصیت کو زیادہ پڑھتا ہے اس کی محبت اور عظمت اس کے دل میں جاگزی ہوتی ہے۔ تو جتنا سیرت پڑھیں گے اتنی آپ کے اندر محبت بڑھے گی۔ اور آخری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حق میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ روزانہ گھر میں اپنے سیرت کی ایک مجلس رکھیے۔ جو ہمارے بزرگ ہیں، والدین ہیں، نوجوان ہیں، 10 منٹ صحیح، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کوئی کتاب لیجئے، بال بچوں کو بیٹھ کر پڑھیے اور پڑھائیے۔ یاد رکھیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چراغ اگر ان کے دل میں آپ نے روشن کر دیے تو الحاد اور ارتداد کے یہ طوفان سر پٹک کر چلے جائیں گے، ان کے ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈال سکیں گے۔ اور اگر یہ چراغ بجھ گیا تو کفر و شرک کا کہ طوفان ان کو اپنا نشانہ بنانے کو تیار ہیں اور یہ خس و خاشاک کی طرح بہا لیے جائیں گے۔ تو اس لیے سیرت کی مجلس ہر گھر میں اور روزانہ رکھیے۔ اور آخری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابخل الناس من بخل بالسلام، لوگوں میں سب سے بخیل اور کنجوس اور کم ظرف وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے میں بخالت کرے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی آئے تو کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، اور یہ ایک مکمل درود ہے، پورا درود ابراہیمی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور روزانہ گھر میں جب سیرت کی مجلس ہو تو تمام بچوں سے 100 مرتبہ درود شریف پڑھوا لیجئے، اس سے آپ کی زندگی میں وہ برکتیں آئیں گی جس کو آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو محترم بزرگوں، دوستوں، ربیع الاول کا یہ مہینہ ایک پیغام لے کر آیا ہے، یاد دہانی کے لیے، ریمائنڈر کے لیے کہ ہم اپنا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا مضبوط کر سکتے ہیں کر لیں۔ یہی آخری ٹھکانہ ہے ہماری کامیابی کا، ہماری نجات کا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کے علاوہ ہمیں کوئی در نہیں چاہیے، کوئی دروازہ اور دربار نہیں چاہیے۔ ھذا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وبارک وسلم، الحمدللہ رب العالمین۔